الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ یمن کے بادشاہ کا خوفناک ڈراؤنا خواب اور اس کی تعبیر۔ ناظرین، یمن میں جب تبا خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو مضر قبیلے کا ایک نوجوان ربیعہ بن نضر یمن کا بادشاہ بنا۔ اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ بڑھکتے شعلے اور انگارے تاریکی سے نکلے ہیں، وادی تامہ میں گرے ہیں اور ہر کھوپڑی والی چیز کو وہ ہڑپ کر گئے ہیں۔ صبح جب بادشاہ جاگا تو اسے اس خواب نے بہت ڈرایا ہوا تھا، وہ خوفزدہ تھا، اس میں خوف طاری تھا اور اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اب میری بادشاہی 2-4-6 دن کی مہمان رہ گئی ہے۔ اس نے اپنے دربار میں تمام جادوگروں کو، اہل قیافہ کو، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والوں کو اور نجومیوں کو طلب کیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اپنا خواب بیان کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس طرح مجھے اطمینان نہیں ہوگا کہ میں خواب بیان کروں اور آپ تعبیر بتائیں۔ جو تعبیر بتائیں گے خواب بھی میرا وہی بتائیں گے کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اتنا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جزیرہ عرب میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں، ایک شک بن انمار اور ایک ستی بن مازن، بنی غسان قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ وہ آپ کا خواب آپ سے پوچھے بغیر آپ کا خواب بھی بتائیں گے اور اس کی تعبیر بتائیں گے۔ بادشاہ نے کہا انہیں بلا لے۔ ناظرین، ستی جو ہے نا وہ شک سے پہلے پہنچ گیا بادشاہ کے پاس۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے ایک بڑی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں اور آپ کی شرط ہے کہ جو تعبیر بتائے گا وہ میرا خواب بھی بتائے کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بالکل اسی طرح ہے۔ اس نے کہا میں آپ کی دونوں خواہشیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے بڑھکتے شعلے اور انگارے دیکھے ہیں جو تاریکی سے نکلے ہیں، وادی تامہ میں گرے ہیں اور ہر کھوپڑی والی چیز کو ہڑپ کر گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تجھے تیرے باپ کی قسم، بالکل تم نے درست فرمایا، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں الفیہ بیان کرتا ہوں کہ اہل ابش یمن میں اتریں گے اور ابین سے لے کر جرش تک وہ قابض ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا یہ میرے دور حکومت میں ہو جائے گا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کی حکومت کے 60-70 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ اہل ابش کی حکومت کتنا عرصہ قائم رہے گی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت 70-75 سال کے بعد ذی یزن خاندان کا ایک نوجوان ان سے یمن کی حکومت بھی چھین لے گا اور انہیں یمن سے جلا وطن کر دے گا۔ ناظرین، یہاں 2 باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک جو تبا خاندان کی میں نے بات کی ہے، پھر کسی ویلاگ میں تبا العمیری اہل ایمان میں سے تھا، بہت ہی دلچسپ واقعہ ان کا بیان کروں گا۔ اور دوسرا جو ذی یزن خاندان کا نوجوان تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا نام تھا حضرت سیف بن ذی یزن، وہ بھی اہل ایمان میں سے تھے۔ چلتے آگے، اس نے پوچھا کیا اہل ابش کی حکومت یمن میں ہمیشہ قائم رہے گی؟ تو ستی نے کہا بادشاہ سلامت اس طرح نہیں ہوگا۔ ایک نبی جو خاتم النبیین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قوم کے لوگوں کے پاس یمن کی حکومت چلی جائے گی اور زمانے کے اختتام تک انہی کے پاس یہ حکومت رہے گی۔ اس نے پوچھا کیا زمانے کا اختتام بھی ہے اور کیا یہ دنیا مٹ جائے گی؟ اس نے کہا بالکل بادشاہ سلامت، جس دن اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا، جس میں نیکوکار، سعادت مند اور بدکار شکی و بدبخت ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کا یہ ویلاگ کا سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گا، اور اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ میں کسریٰ نوشروان نے جو ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اور اس کے موبزان نے، موبزان کہتے تھے قاضی القضاء کو، چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں آپ، سپریم کورٹ کا جو اس کا خواب، اور جو آتش قدوں کی یک لخت آگ بجھ گئی تھی
جب سے اہل ایران نے آتش پرستی شروع کی تھی 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ آگ کبھی بجھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا اپنا ویلا ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کو خوش و خرم اور آباد رکھے۔ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے میرے لیے ٹائم نکالا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔